علماء اور سیاست۔ ڈاکٹر مبارک علی کی اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے ایک باب لکھا ہے جی علماء ہند سلطنت میں۔ اس میں کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جب ترکوں نے سلطنت قائم کی تو یہاں بھی انہوں نے علماء کو ریاست میں اعلیٰ عہدے دے کر انہیں ریاست کا ایک حصہ بنا دیا۔ ان عہدوں میں صدر الصدور، قاضی القضاء اور شیخ الاسلام کے عہدے قابل ذکر تھے، اور پھر اس کے بعد 1248 میں صدر جہاں کا عہدہ قائم ہوا، جس کا کام یہ تھا کہ وہ ملک میں مذہبی سرگرمیوں کی دیکھ بھال کرے اور مسلمانوں سے نماز پڑھوائے، مارکیٹ میں اشیاء کی قیمتیں اور اوزان کو دیکھے اور وقف کی جائیدادوں کی نگرانی کرے۔ سلاطین نے مسجدوں میں اور مدرسوں میں اساتذہ کے تقرر کو بھی ریاست کے ماتحت رکھا، کیونکہ انہیں باقاعدہ سے تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ مشہور علماء کے لیے خصوصیت سے مدرسے قائم کیے گئے تاکہ وہ مذہبی تعلیم میں مشغول رہیں، اور ان کا یہ کام ہوتا تھا کہ یہ لوگوں کو بادشاہ کی وفاداری پر آمادہ کریں، یعنی کہ مساجد میں جو لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں یا نماز پڑھنے آتے ہیں، گاہے بگاہے ان سے جو ہے وہ بادشاہ کے متعلق وفاداری کی باتیں جو ہیں وہ کی جائیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ نرم گوشہ قائم رہے۔ اور اس بات کی بھی کوشش کی جاتی جی کہ ان سے اچھے تعلقات رکھے جائیں، ان کا احترام کیا جائے، محفلوں میں جایا جائے، ان کو دربار میں دعوتوں پر بلایا جائے، ان سے مذہبی معاملات پر بحث و مباحثے جو ہیں وہ کیے جائیں، تحفے تحائف دیے جائیں، لیکن حکومتی پالیسیوں سے ان کو جو ہے وہ دور رکھا جائے۔ مثلا جب ایک دفعہ التمش کے زمانے میں علماء نے اس کو کہا کہ ہندوؤں کے ساتھ اہل کتاب جیسے سلوک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انہیں ذمہ قرار دینا چاہیے، اور اگر وہ انکار کریں تو کافر دے کر ان کو قتل عام کرنا چاہیے۔ التمش نے ان کی بات یہ سن کر اپنے وزیر سے کہلوایا کہ حکومت کے پاس فی الحال اتنی تلواریں نہیں کہ تمام ہندوؤں کو قتل کر سکیں۔ اسی طرح سے سلطان محمد تغلق خود ایک عالم تھا، تو اس نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ علماء کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ چنانچہ جو علماء اس کی مخالفت کرتے تھے انہیں یہاں تو قتل کروا دیا جاتا تھا، یا پھر جو ہے انہیں تبلیغ اسلام کے لیے دور دراز کے علاقوں میں زبردستی بھجوا دیا جاتا تھا۔ یعنی کہ جب اس نے دیوگیر کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہا تو اس نے سب سے پہلے علماء کی ایک بڑی تعداد کو وہاں پہ روانہ کیا، تاکہ وہ جو ہیں لوگوں میں حکومت کے بارے میں جو ہے وہ حمایت حاصل کر سکیں۔ اور پھر اسی زمانے میں جو علماء ہیں انہوں نے صوفیوں کو اپنے مخالف جانا، کیونکہ صوفیہ جو تھے اکثر دربار سے تو وابستہ نہیں تھے، مگر ان کا اثر و رسوخ عوام میں زیادہ تھا اور عمرہ میں بھی بہت تھا، اس لیے علماء ان کی سرگرمیوں کو خلاف شریعت کہہ کر، اس لیے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ جب مغل اقتدار میں آئے تو ہندوستان میں کہیں رجحانات جو ہیں وہ سرگرم تھے۔ نمبر ایک، ریاستی علماء جو تشدد کے ذریعے اپنے مخالفین کو ختم کروانے میں مصروف تھے، اور دوسرا اصلاحی اور احیاء کی تحریکیں جو اسلام کو بدعتوں سے پاک کر کے اس کا احیاء کرنا چاہتی تھیں، جیسے مہدوی تاریخ جو اپنی جگہ پر تشدد و سختی سے اپنے قائد کا نفاذ چاہتی تھی، اور تیسرا یہ کہ صوفیہ کرام جو علماء کے تشدد کو توڑنا چاہتے تھے، اور چوتھا یہ کہ بگتی تاریخ جو کہ ہر قسم کے مذہب کو جو ہے وہ آپس میں سمونا چاہتی تھی۔ تو مغل حکمرانوں کے اقتدار میں آتے ہی علماء نے جو ہے وہ کوشش کی کہ حکومت کو جو ہے وہ اپنے ماتحت جو ہے وہ کر لیا جائے۔ اکبر 1556 عیسوی میں جب تخت نشین ہوا تو اس کو سوری سلطنت کا ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ ملا، اور اس ریاست کے اہم ارکان میں علماء شامل تھے، جن میں مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری اور ملا عبدالنبی قابل ذکر ہیں۔ اکبر اپنی جوانی میں سخت مذہبی تھا، یہاں تک کہ وہ مسجد میں خود جھاڑو بھی دیتا تھا اور علماء کا قدردان تھا، خصوصیت سے ان سے مشورے جو ہے وہ کرتا تھا۔ سلطنت کے معاملات میں علماء کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ بادشاہ کو اس کی غیر شرعی حرکات پر بھی سر دربار جو ہے وہ ٹوکا جاتا تھا۔ مثلا ایک مرتبہ اکبر زعفرانی لباس پہن کر جب دربار میں آیا تو صدر الصدور عبدالنبی سخت برہم ہوئے اور انہوں نے اپنے ڈنڈے سے اس کو ٹھوکے لگائے۔ اکبر اس پر بڑا دل گرفتہ ہوا اور محل میں جا کر اپنی ماں سے اس کی شکایت کی، تو اس نے اکبر کو سمجھایا کہ اس میں اس کی ہی جو ہے وہ بہتری ہے،
یہ وہ وقت تھا جب اکبر کے دربار میں علماء کرام جو ہے ان کا عروج تھا، اور وہ سنی عقائد کے علاوہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی اپنا مسلک شو کرتا تھا تو اس کے خلاف جو ہے وہ پھر سازشیں کی جاتی تھیں۔ یہی حال جو ہے وہ ابو الفضل کے باب شیخ مبارک کے ساتھ ہوا، جس کے اوپر جو ہے وہ مہدوی فرقے کا بانی ہونے کا شبہ کیا جاتا تھا۔ اکبر جو ہے وہ عبد النبی صاحب کی بہت جو ہے وہ عزت کیا کرتا تھا، ان کے درس میں جو ہے وہ شرکت کرتا تھا ان کے گھر پہ جا کے، اور اسی طرح سے جہانگیر کو جوانی میں جو ہے وہ ان کی شاگردی میں جو ہے وہ دے دیا۔ لیکن ان ساری چیزوں سے کہتے ہیں جی کہ عبد النبی میں جو ہے وہ بڑا زیادہ غرور اور تکبر جو ہے وہ آ گیا، اور اس نے بڑا مال و دولت جو ہے وہ اکٹھا کر لی۔ مثلا اکبر نے اپنے دور حکومت میں ایک اعلان جاری کیا جی کہ جو زمینیں دی گئی ہیں علماء کرام کو، وہ آ کے نا تو عبد النبی صاحب سے جو ہے اس کی تصدیق کروائیں۔ تو پورے ہندوستان سے جو ہے نا وہ لوگ پھر دارالحکومت میں آئے، اور جن لوگوں کے تعلقات تھے وہ آسانی سے انہوں نے اپنی جائیدادوں کی تصدیق کروا لی، مگر جن کے تعلقات نہیں تھے ان کو عبد الصدور جو ہیں عبد النبی صاحب کے سیکٹری عبد الرسول کو جو ہے وہ رشوت دے کر پھر اپنا کام جو ہے وہ کروانا پڑا۔ اور کہتے ہیں یہ بادوانی جو ہے اس کی صفحہ نمبر جو ہے نا 206 سے 208 تک اس کی جلد 2 میں یہ ساری باتیں درج ہیں کہ پھر وہ عبد النبی کے چوکیداروں، کلرکوں اور صفائی کرنے والوں کے ہاتھوں جو ہے وہ اچھے خاصے بے عزت جو ہے وہ بھی ہوئے۔ اور عبد النبی صاحب کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے جی کہ یہ انتہائی تند مزاج اور غرور سے بھرپور شخصیت کا نام تھا، اور یہ ظہر کی نماز کے وقت جب وضو کرتے تو اس وقت اس قدر پانی کے چھنٹے جو ہے وہ اڑاتے کہ عمرہ اور حاضرین کے جو کپڑے ہیں اور چہرے جو ہیں وہ تر ہو جاتے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرے علماء تھے، ان کا نام تھا جی عبداللہ سلطان پوری صاحب۔ یہ جو مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری صاحب ہیں، کہتے ہیں جب یہ مر گئے تو انہوں نے اپنے ترکے میں نا 3 کروڑ پہ نقد جو ہیں وہ چھوڑے۔ اکبر نے ان کے مرنے کے بعد قاضی علی کو ان کے مال کی جانچ کے لیے بھیجا تو پتہ چلا کہ انہوں نے سونے کی اینٹوں کو اپنے گھر میں قبروں میں دفن کر رکھا تھا۔ بعد میں ان کی اینٹیں اور کتب جو ہیں وہ ضبط کر لی گئیں، اور اس کے بعد یہ شاہی خزانے میں جو ہے وہ جمع کروا دی گئیں۔ اور یہی جو صاحب ہیں یہ جو ہے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا کرتے تھے کہ سال ختم ہونے سے پہلے اپنی تمام جائیداد اپنی بیوی کے نام کر دیتے تھے، اور سال کے خاتمے پر دوبارہ اسے جو ہے وہ لے لیتے تھے۔ اسی طرح سے حج کے بارے میں ان کا یہ فتویٰ تھا کہ یہ فرض نہیں رہا، کیونکہ خشکی کے راستے جو ہیں وہ شیعوں کی سرزمین یعنی کہ ایران سے ہو کے گزرنا پڑے گا، اور سمندر کے رستوں پر جو ہے وہ فرنگیوں کا قبضہ ہے۔ انہی دنوں کا جو ہے وہ واقعہ ہے کہ اکبر نے عبادت خانہ جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی۔ اب یہ جو عبادت خانہ ہے اس میں جو ہے نا علماء کرام جمع ہوتے اور مذہبی امور کے معاملات پر جو ہے وہ بحث کرتے۔ خود جو ہے نا اکبر وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ شرکت کرتا، اور اس کا جلسہ عام طور پہ جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے وہ ہوتا تھا۔ لیکن جلد ہی اکبر کو احساس ہوا کہ علماء جو ہے نا یہ آپس میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا جھگڑا ان کا اس بات پہ ہوا کہ کون کس جگہ پر بیٹھے گا۔ اکبر نے اس کا جو ہے وہ حل خود نکالا کہ اس نے نشستیں جو ہیں وہ متعین کر دیں۔ مثلا یہ طے پایا کہ جو درباری ہیں وہ مشرق کی جانب بیٹھیں گے، جو سید زادے ہیں وہ مغرب کی جانب بیٹھیں گے، جو علماء کرام ہیں وہ جنوب میں بیٹھیں گے، اور جو شیخ الاسلام ہیں وہ شمال میں جو ہے وہ بیٹھیں گے۔ لیکن بعد میں بھی ان کا چیخنا چلانا، لڑائی جھگڑا، بدتمیزی کا مظاہرہ جو ہے وہ کم نہ ہوا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ اکبر جو ہے وہ اس سے بڑا مایوس ہوا، اور اس کے دل سے ان کا احترام جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا۔ اور انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ اکبر نے تعداد ازواج پر گفتگو جو ہے وہ شروع کی۔ اس وقت اکبر کی جو ہے وہ 4 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ 4 کو رکھ کے باقی جو بیویاں ہیں پھر وہ ناجائز ہوئیں، تو ان کی جو اولاد ہے وہ بھی ناجائز ہوئی۔ اس وقت اکبر کی جو زیادہ تر بیویاں تھیں وہ راجپوت شہزادیاں تھیں، اور اس طرح سے ان کو ناجائز کہنا یا ان کی اولاد کو ناجائز کہنا جو ہے وہ ریاست کے لیے مسائل پیدا کر سکتا تھا۔ تو اکبر کا یہ پروگرام تھا کہ کہیں سے مجھے فتویٰ مل جائے کہ یہ کام بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر اس وقت یہ جو شیخ عبد النبی صدر الصدور تھے، انہوں نے ایک مجتہد ابن ابی لیلہ کا حوالہ دیا کہ ان کی جو ہے نا وہ 9 بیویاں تھیں۔ اس پر پھر علماء نے مذہبی تعویلات کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا، اور کچھ نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا کہ جس میں کہا گیا کہ تم 2-2 3-3 4-4 شادیاں جو ہے وہ کرو۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ 2+2 کر لیں، 3+3 کر لیں، 4+4 کر لیں، یہ ٹوٹل 18 جیسے بنتے ہیں، تو آپ اس کو 2 پہ تقسیم کر لیں، اس کا آدھا کر لیں، تو یہ جو ہے وہ 9 بنتے ہیں۔ اس موقع پر پھر بادوانی نے بادشاہ کو مشورہ دیا
کہ اگر مالکی قاضی یہ فتویٰ دے دے کہ متع کی شادی جائز ہے تو یہ فتویٰ شیعوں اور سنیوں دونوں کے لیے ہوگا۔ اس پر اکبر نے فوراً حنفی قاضی کو ہٹا کر اس کی جگہ قاضی حسن ارب مالکی کو قاضی مقرر کر دیا، جس نے متع کے بارے میں جو ہے وہ فتویٰ دیا کہ بادشاہ کی تمام شادیاں جو ہیں وہ جائز ہیں۔ مگر اکبر نے مالکی قاضی کو فوراً ہٹا کر دوبارہ حنفی قاضی کو تقرر کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس مثال یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ تقلید کریں۔ اور پھر آگے چل کر یہ جو صدر الصدور عبدالنبی صاحب ہیں اور دوسرے جو مخدوم الملک جو ہیں، جن کے بارے میں پہلے بتایا کہ ان کے وفات کے بعد 3 کروڑ روپے نقد جو ہے وہ ان کے گھر سے ملا، یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کفر کے فتوے جو ہے وہ صادر کرتے رہتے تھے۔ اور تو اور اس میں یہ جو مخدوم الملک صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ عبدالنبی کے خلاف جو ہے وہ یہ فتویٰ بھی دے دیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ان کے والد صاحب نے ان کو جائیداد سے عاق کر دیا تھا، اور دوسرا ان کو جو ہے وہ خونی بواسیر ہے۔ اب ان دونوں علماء کرام کی لڑائی سے پھر اکبر نے کیا کیا کہ اس نے عبادت خانے میں دوسرے جو مذاہب کے لوگ تھے ان کو بھی دعوت دی، تو پھر اس کے بعد جو اس میں ہندو، جین، بدھ، عیسائی، مجوسی اور کئی دوسرے مذاہب کے علماء جو ہے وہ بھی شامل ہوئے، جنہوں نے اپنے اپنے مذہب کی جو ہے وہ خصوصیات بیان کی۔ انہی باتوں کی وجہ سے جو ہے نا اکبر وہ علماء سے سخت جو ہے وہ مایوس ہوا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کی ایک چیز کو جائز قرار دیتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ اسے حرام قرار دیتا ہے۔ اس نے قاضی جلال کو اور دوسرے علماء کو قرآن کی تفسیر لکھنے کا کہا، تو پتہ چلا کہ وہ کسی ایک بات پر متفق ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح سے اس کے بعد جو ہے وہ ایک شیعہ عالم ملا محمد یزیدی نے جب شیعہ نقطہ نظر سے ابتدائی اسلامی تاریخ جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے پیش کی، اور بادشاہ نے اس تاریخ کی کتابیں پڑھی، سنی، اور صحابہ کے اختلافات نے پھر اس کا ایمان جو ہے اور کمزور کر دیا۔ اسی دوران ایک صوفی عالم شیخ تاج الدین جو ہے وہ اس کے دربار میں آئے، اور انہوں نے بادشاہ کے لیے سجدہ جو ہے وہ جائز قرار دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ تعظیمی جو ہے وہ سجدہ ہے اور یہ مذہب کے خلاف بالکل نہیں ہے۔